والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي قسيم النار والجنة علی کون ہے اور کون فرما رہا ہے، یعنی مترجم وحی فرما رہا ہے، لسان زبان وحی بیان فرما رہی ہے کہ علی کون ہے۔ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ یہ ہر عام و خاص اس روایت سے واقف ہے، شیعہ سنی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس ضمن میں ایک گفتگو ہے، جو ایک واقعہ ہے کہ امیر المومنین جب فیصلہ کرتے ہیں تو اپنے شیعہ کو آگ میں داخل کرتے ہیں۔ تو واقعہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ امیر المومنین دقت القضاء پر بیٹھے تھے، جو مسجد کوفہ میں ایک مقام ہے جہاں پر جب امیر المومنین علیہ السلام کی ظاہری حکومت تھی تو وہ لوگوں کے وہاں بیٹھ کر فیصلے سنتے تھے۔ تو اذ نہض رجل الیہ، یعنی امیر المومنین کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مولا انا رجل من شیعتک، میں آپ کے شیعوں میں سے ایک ہوں، لیکن میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، آپ لطف کریں تو طہرنی منہا فی الدنیا لأصل الآخرہ، کہ آپ دنیا میں میرے ان گناہوں کو ختم کر دیں تاکہ جب میں آخرت میں جاؤں تو میں ایک نایاب ہو کر، گناہوں سے پاک ہو کر آخرت میں داخل ہوں۔ ما معی ذنوب، کہ میرے ساتھ کوئی گناہ نہ ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ما اعظم الذنوب ما ہی، اور جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کون سا ہے، اور وہ کیا ہے جو آپ نے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ شرمندگی اور ناتوانگی کے ساتھ عرض کرتا ہے مولا مجھ میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں بچوں کے ساتھ بنی لوط والا جو کام تھا گناہ کرتا تھا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا آپ فیصلہ کریں، کیا میں آپ کو اپنی تلوار کے ساتھ قتل کروں یا آپ کے اوپر دیوار گرا دوں یا تجھے آگ میں جلاؤں؟ جو بھی مرتکب ہوتا ہے اس گناہ کا اس کے لیے یہی سزا ہے۔ تو صفوان جو اپنی جزا اور سزا دنیا میں حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ عرض کرتا ہے مولا مجھے آگ میں جلائیں تاکہ میں آخرت کی آگ سے بچ جاؤں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے گھر، جو تجھ پر ہے یا جو تمہارے لیے ہے اس کی وصیت کرو، اور اپنے بچوں میں جو ان کا حق ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کرو۔ جب وہ جانے لگا تو فوراً ہی متوجہ ہوئے جناب امیر المومنین جناب عمار کی طرف، اور فرماتے ہیں عمار آپ ایسا کریں 1000 لکڑیوں کا گٹھا اکٹھا کریں۔ عمار نے 1000 لکڑیوں کا گٹھا اکٹھا کیا
اور صفوان اپنے گھر میں جاتا ہے اور اپنے بچوں کو جو وصیت کرنی ہے، جو اس پر ہے، وہ بتا کر وصیت کرنے کے بعد واپس آتا ہے، اور وہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرہ میں رات گزارتا ہے مولا کے ساتھ۔ کس مقام پر؟ مقام جناب نوح، جو مسجد کوفہ کے مشرقی حصے پر واقع ہے۔ تو اس وقت جب وہ رات گزارتا ہے، صبح امیر المومنین نماز پڑھنے کے بعد امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام عمار سے پھر فرماتے ہیں، عمار جاؤ اعلان کرو کوفے میں، جس نے علی کا فیصلہ دیکھنا ہو وہ کوفے سے بہر آئے۔ تو وہاں سے بہت سے لوگوں میں چہم گوئیاں ہونا شروع ہو گئی، یہ کیسے اپنے شیعہ کو آگ میں جلائے گا؟ وہاں پر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مقحدہ یعنی آگ جلانے والا ایک کپڑا یا ٹاٹ اور ساتھ اس کے ماچس دی صفوان کو، کہا صفوان جاؤ اس کو روشن کرو، جب وہ روشن ہو جائے تو اپنے ذات کو اس میں جلا دو۔ جیسے ہی وہ جاتا ہے اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب صفوان سے کہا، صفوان اگر تو میرا شیعہ ہے، اگر تو میرا محب ہے اور تجھے میری معرفت ہے تو یہ آگ تجھے نہیں جلائے گی، اگر تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور میرے مخالفین میں سے ہے تو یہ جو آگ ہے تیرے گوشت کو جلا دے گی اور تیری ہڈیوں کو توڑ دے گی۔ اس نے جیسے ہی لفظ سنے اس نے لکڑیوں کو جلایا اور اپنے اوپر سفید لباس زیب تن کیا۔ جیسے ہی وہ آگ روشن ہو گئی، جل چکی، تو وہ داخل ہوتا ہے۔ صاحب کتاب نے یہ لکھا ہے، آگ تو آگ، جو آگ کا دھواں اٹھ رہا تھا وہ بھی صفوان کے نزدیک نہیں گیا، یعنی جب اسے آگ نے کچھ نہ کہا تو امیر المومنین نے فرمایا اے صفوان واپس آ جاؤ، اور پھر جب واپس آیا تو امیر المومنین نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا ایھا الناس، میری بات سنو، ان شیعتنا منا، شیعہ ہم میں سے ہیں، اور میں قسیم النار والجنہ، میں آگ جہنم اور جنت کو تقسیم کرنے والا ہوں، جس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بہت سے مقامات پر میرے متعلق، اور فی ضمن ہی فرمایا کاذب العادلون باللہ، جو عدول کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ فیصلہ کرے گا، یعنی کس کہنے کا یہ ہے کہ ہماری ولایت اسے کام نہیں دے گی، تو وہ دیکھ لیں وَظَلَّ ظِلَالٌ بَعِيدًا، وہ بہت زیادہ گمراہی میں ہیں، کیونکہ رحمت اللہ عالمین نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا تھا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل الحطب النار، علی کی محبت جو ہے وہ گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ والحمدللہ